السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے یوں چاہا تھا فقط۔ ناول کی رائٹر ہیں شفق افتخار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس کے نزدیک محبت کائنات کی لامحدود وسعتوں سے آگے ایک وسعت ہے۔ اس کے نزدیک محبت ہی زندگی کا حاصل ہے۔ وہ محبت جو شاید اسے ارسل سے تھی، یا وہ محبت جو اسے ماں باپ بھائی سے تھی، ہر حال میں اس کے نزدیک محبت کا پلڑا بھاری ہی رہا۔ محبت کے موضوع پر اس کے ذہن میں ان گنت سوچیں تھیں۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ ندا نے آ کر اس کے خیالات کو منتشر کر دیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ مسکرا کر بولی۔ کیا بات ہے، آج کل کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہو؟ ندا نے اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ خیر تم بتاؤ، میرے کمرے میں وہ بھی رات کے 1 بجے خیریت تو ہے؟ وہ اسے ٹالنے کی خاطر بولی۔ اب مجھے ٹالو مت، خیر مت بتاؤ، تمہاری مرضی۔ اور تمہارے کمرے میں اس لیے آئی ہوں کہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی، تمہارے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو سوچا دیکھوں تم کیا کر رہی ہو۔ ندا نے پہلے بات ٹالنے پر اسے ڈپٹا، پھر اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ ہاں بس سونے ہی لگی تھی، اب تم آ گئی ہو تو بیٹھو، کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ ہنا نے کمبل میں اس کے لیے جگہ بنائی۔ ندا نے کمبل میں گھسنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگایا اور وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ ندا نے جب اسے بتایا کہ پرسوں پھوپھو آ رہی ہیں تو ایکسائٹمنٹ میں ہنا کی آواز کچھ زیادہ ہی اونچی ہو گئی تھی کہ اچانک دروازہ دھڑ سے کھلا۔ وہ شاید باتیں کرتے وقت بھول گئی تھی کہ برابر والا کمرہ ارسل کا ہے۔ وہ دونوں ایک وقت میں دروازے کی جانب متوجہ ہوئیں۔ جب ان کی خشمگین نگاہ گھورتے ارسل پر پڑی تو ہنا کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ تو ویسے ہی پتہ نہیں کیوں مجھ سے کھار کھاتا ہے، اب پتہ نہیں کیا کرے گا۔ وہ بڑبڑائی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی۔ ندا بھی بھائی کے غصے سے خائف تھی۔ اتنی رات گئے بھی تم لوگوں کو چین نہیں آتا؟ پورے دن کیا کم ہوتا ہے باتیں کرنے کے لیے جو اس وقت یہ شوق پورا کیا جا رہا ہے؟ رات ہونے کی وجہ سے اس کی آواز دبی دبی سی تھی۔ اور تم ندا یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ اب باری ندا کی تھی، اس نے ندا کو لتاڑا۔ ندا ایک دم کمبل چھوڑ کر اٹھی اور دھیمے سے سوری بھائی کہتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اور ہنا کو ایسا لگا کہ اگر وہ مزید 5 منٹ بھی یہاں کھڑا رہا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اور ہنا تم کب بڑی ہوگی؟ جانتی ہو کتنا امپورٹنٹ کام کر رہا تھا اور تم لوگوں کی آوازیں، اف توبہ! اپنا سارا غصہ وہ ہنا پر اتار کر پلٹنے کو تھا کہ اپنے پیچھے ہنا کی آواز سنائی دی۔ آئی ایم سوری ارسل، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے فوراً ہی اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ حسب معمول اس کی آنکھوں میں ارسل کی باتیں سن کر آنسو آ گئے تھے، مگر ارسل کے نزدیک ان آنسوؤں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اگر اہمیت تھی تو صرف اپنے کام کی۔ تم ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو، پہلے غلط کام کرتی ہو، پھر سوری کرتی ہو اور دوسرے دن پھر وہی روٹین۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر آئندہ تم نے یہ حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اپنی بات کہہ کر ارسل جا چکا تھا، یہ دیکھے بنا کہ اس کی بات کا ہنا پر کیا اثر ہوا۔ او مائی گاڈ! ارسل کا غصہ، اف توبہ! اس کے حلق سے ایک گہرا سانس خارج ہوا۔ پتہ نہیں ارسل اتنا غصہ کیوں کرتا ہے، جب دیکھو غصہ اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ اسے اتنا غصہ آتا کیسے ہے؟ مجھے تو باوجود کوشش کے نہیں آتا۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی اور اس کے بارے میں سوچتے سوچتے نیند کی حسین وادیوں میں کھو گئی۔ جبکہ دوسری طرف کمپیوٹر کے آگے بیٹھا ارسل یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی ڈھنگ سے رہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ بے حد حسین ہے۔ پھر اس نے اس سوچ کو جھٹکا، غصہ ایک طرف رکھا اور پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ اسد پلیز مجھے کالج چھوڑاؤ، آج میری وین نہیں آئے گی۔ وہ مسلسل 15 منٹ سے اسد کی منت کر رہی تھی مگر وہ ڈھیٹ مان کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسد پلیز دیکھو، میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں۔ وہ اس سے کہہ کر زچ ہو گئی تھی۔ اور میں بھی تم سے آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، مجھے ناشتہ کرنے دو، مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بدستور ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ ارے آئیڈیا، تم ارسل بھائی کے ساتھ کیوں نہیں جاتی؟ تمہارا کالج ان کے راستے میں پڑتا ہے۔ اسد نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنی دانست میں قیمتی مشورہ دیا۔ ارسل کے ساتھ کیوں؟ میری نازک سی جان کے پیچھے پڑے ہو تم؟ ابھی مجھے اس دنیا میں جینا ہے میرے بھائی، تمہیں نہیں لے جانا مت لے جاؤ، مگر پلیز ایسے الٹے سیدھے مشورے مت دو مجھے۔ وہ اپنی دھن میں بولنے میں مصروف تھی، اس لیے اسد کے اشارے کو نہیں سمجھ سکی جو کہہ رہا تھا۔ پیچھے دیکھو، ارسل بھائی آ رہے ہیں۔ مگر اس نے بات ختم کر کے ہی دم لیا۔ چونکی تب جب اپنے برابر والی کرسی پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا، پھر شرمندگی کے مارے اس سے گردن نہیں اٹھائی گئی کہ ابھی رات کی ڈانٹ کا اثر تازہ تھا، مزید ڈانٹ کھانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ پتہ نہیں ارسل کے سامنے ایسی الٹی سیدھی باتیں میرے منہ سے کیوں نکلتی ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے مجھے؟ وہ دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرنے میں مصروف تھی، جبکہ ارسل کے بیٹھتے ہی اسد سارا مسئلہ اس کے گوش گزار کر چکا تھا
اور اب ارسل سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے کالج چھوڑ آئے۔ ارسل نے پہلے اسے دیکھا جو شرمندگی کے مارے گردن جھکائے بیٹھی تھی اور اس کی طرف دیکھنے سے گریزا تھی۔ ارسل کو اس لمحے وہ اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ سفید یونیفارم اور گرے دوپٹے میں وہ بہت معصوم، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیسے اس نے اسے کالج چھوڑنے کی حامی بھری تھی اور وہ حیرت کے مارے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسل وہ بھی اتنے اچھے موڈ میں اسے کالج چھوڑنے کی آفر کر سکتا ہے۔ اسد نے جان چھوٹنے پر شکریہ ادا کیا اور اپنا ناشتہ مکمل کر کے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ارسل اس کے اس طرح یک ٹک دیکھنے پر جھیم سا گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ارسل نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لاؤنج سے نکل گیا اور وہ ایک خواب بے یقینی کی کیفیت میں اپنا بیگ اور فائل لے کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو وہ بھی ڈرتے ڈرتے آگے بیٹھی، مبادا وہ یہ نہ کہہ دے کہ پیچھے جا کے بیٹھو، لیکن خلاف توقع اس نے کچھ نہ کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہنا بیگ اور فائل گود میں رکھے حیرانی کے سمندر میں غرق تھی۔ خدا خیر کرے، ایسی کون سی تکلیم ہاتھ آ گئی جو موصوف کا موڈ اس قدر خوشگوار ہے؟ یقیناً کمپیوٹر کا کوئی پروگرام سمجھ آ گیا ہوگا جب یہ اتنا خوش ہے۔ اس کا یہ خیال کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا، کیونکہ ارسل کو کمپیوٹر سے بے حد دلچسپی تھی اور اسے جب کوئی نئی چیز سمجھ آ جاتی تھی تو اس کا موڈ خود بخود خوشگوار ہو جاتا تھا۔ ارسل آج تمہارا موڈ بہت خوشگوار ہے، وہ بھی ہنا تھی۔ آخر پوچھ ہی لیا، لیکن حسب معمول غصے سے گھورنے کی بجائے وہ بڑے خوبصورت انداز میں مسکرایا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، کیوں بھئی، تم کیا چاہتی ہو میں ہر وقت غصے میں رہوں؟ میرا موڈ اچھا ہے تو اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ نہیں، حیرت کی تو کوئی بات نہیں، تم ذرا اچھے موڈ میں کم ہوتے ہو نا، اس لیے۔ اسے کالج ڈراپ کرنے والی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں خیر، اچھے موڈ میں تو میں اکثر ہوتا ہوں، بس تم لوگوں کی طرح الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا۔ وہ انہماک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہاں جی، خود بڑے سنجیدہ ہیں نا، اور اگر کبھی محترم کے دوست آ جائیں تو جناتی قسم کے کہکے گھر میں گونجتے ہیں، اور ہم لوگ جو آپس میں تھوڑا سا ہنسی مذاق کر لیں تو موصوف کی طبیعت پر گرا گزرتا ہے۔ وہ دانت پیستی ہوئی سنجیدہ سی شکل بنائے سوچے جا رہی تھی، اور اسے اس بات کا افسوس تھا کہ وہ اپنے نادر خیالات کا اظہار ارسل کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ لو بھئی، آ گیا تمہارا کالج، 20 منٹ کی واک پر ہے، تم پیدل بھی آ سکتی تھیں، خواہ مخواہ میرا ٹائم ضائع کیا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ارسل کی آواز نے توڑ دیا۔ اس کی بات سن کر ہنا کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ جب گاڑی سے اترنے لگی تو بڑی فکر مندی سے پوچھنے لگا، واپس کیسے جاؤ گی؟ میرا آفس میں لنچ ٹائم ہوتا ہے، کہو تو آ جاؤں لینے۔ جی نہیں شکریہ، میں خود ہی چلی جاؤں گی، اس نے بھی بڑی بے مروتی سے جواب دیا، جسے سن کر ارسل نے کندھے اچکائے۔ ایز یو وش کہا، اور یہ جا وہ جا، اس کے تو آگ لگ گئی۔ کیا ہوا جو کہہ دیتے آ جاؤں گا لینے؟ ٹائم ضائع کیا، اس نے ارسل کی نقل اتاری۔ کہہ تو ایسے رہے تھے جیسے پاکستان کی گاڑی یہی چلا رہے ہیں، اگر احسان کر ہی دیا تھا تو تھوڑی دیر اس خوش فہمی میں رہنے دیتے، میں بھی تھوڑا سا اطراء لیتی کہ آج ارسل احمد صاحب خود بنفس نفیس مجھے کالج چھوڑنے آئے تھے، اپنے ڈھیر سارے ضروری کام چھوڑ کر، مگر نہیں بھئی، اس قوم میں مروت نام کو نہیں ہے، اور کہہ تو ایسے رہے تھے کہ آ جاؤں لینے جیسے ہر کام میرے کہنے پر کرتے ہیں، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، جیسے کوئی پرنس ہو۔ خیر کسی پرنس سے کم بھی نہیں ہے، اس نے خود ہی اپنے خیال کو رد کر دیا۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں بھی بات نہیں کروں گی چاہے کچھ ہو جائے، مگر اس دل کا کیا کروں جو کمبخت کوئی بات سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس نے پھر اپنے خیالات کی نفی کی۔ اس کے سوچنے اور بڑبڑانے کا سلسلہ یقیناً کلاس روم تک جاری رہتا اگر سامنے سے فضا نے اسے دیکھ کر ہاتھ نہ ہلایا ہوتا۔ گھر جانے تک کے لیے اپنی سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور فضا کی طرف بڑھ گئی۔ فرقان احمد کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑے شایان احمد جن کے 3 بچے ارسل، اسد، ندا اور منجلے شاداب احمد، ان کے 2 بچے تھے، عمر اور ہنا، اور چھوٹے فیضان احمد، ان کے بھی 2 بچے تھے، روہیل اور مقدس، اور بیٹی شاہدہ بیگم بھی کوٹھی کے ایک حصے میں اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھیں، ان کے بھی 3 بچے تھے، رومیل، مریم اور جاذب۔ سب لوگ آپس میں مل جل کر رہتے تھے، بچے بڑے سب آپس میں بے حد پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ سب اپنی دادی کے ساتھ بھی بہت بے تکلف تھے۔ سب کزنز جب آپس میں مل کر بیٹھتے تو وہ دھما چوکڑی مچاتے کہ الامان الحفیظ، سوائے ارسل اور رومیل کے، کیونکہ بڑے ہونے کی وجہ سے وہ دونوں رعب جمانا اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے، اسی لیے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے۔ خاص طور پر ارسل ہنا سے بہت چڑھتا تھا، وہ کالج کی اسٹوڈنٹ اسے بچوں جیسی حرکتیں کرتی نظر آتی تھی، حالانکہ ہنا کو لگتا تھا کہ وہ کافی میچور ہو گئی ہے، مگر پھر بھی تمام تر غصے اور ڈانٹ کے باوجود ہنا ارسل کو بے حد چاہتی تھی۔ وہ اسے اس دیوتا کی مانند لگتا تھا کہ جس کے پجاری اس کے قدموں میں بیٹھے ہوں، اس کے سامنے رو رہے ہوں، گڑ گڑا رہے ہوں، مگر وہ پھر بھی ایک شان بے نیازی سے سر اٹھائے بیٹھا ہو۔ وہ خوابوں میں اس کا ہاتھ تھام کر بہت دور نکل جاتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کے سچے جذبے ایک دن ارسل کو بھی اسے محبت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ ناپسند تو اسے ارسل بھی نہیں کرتا تھا،
اپنے دل میں اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ضرور رکھتا تھا، مگر کبھی کبھار اس سافٹ کارنر کی جگہ غصہ لے لیتا تھا۔ اسے ہنا کی فیلنگز کی بھی خبر تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ کبھی کبھار وہ اسے بہت معصوم لگتی تھی اور بہت پیاری بھی، اور کبھی وہ اسے بہت بدتمیز، نافرمان، بد تہذیب لگا کرتی، اور اسے ایسی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ حالانکہ کئی بار اسد نے اس سے کہا تھا کہ بھائی، وہ صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بچپن سے ہی ان کے آپس میں بات طے ہے۔ مگر وہ ارسل ہی کیا جو اس معاملے میں کسی کی سن لے، اور وہ ہنا ہی کیا جو ارسل سے ڈانٹ کھانا چھوڑ دے۔ بقول اس کے ارسل کی ڈانٹ میں بھی اپنائیت ہے۔ ارسل کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال رومیل کا آیا تھا، کیونکہ آج ان دونوں کا کمبائن کام کرنے کا پروگرام تھا۔ مگر دروازہ کھلنے کے بعد جو شکل نظر آئی وہ ہنا کی تھی، جو بڑی معصومیت سے اسے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ ارسل نے بادل نخواستہ اسے اجازت دی۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی، ہاتھ میں فائل تھامے اس کے پاس چلی آئی۔ ارسل نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس کے پاس آ کر رک گئی اور آہستہ سے اسے پکارا۔ ارسل بغیر کوئی رسپانس دیے کام میں مصروف رہا۔ ارسل، اس نے دوبارہ آواز دی۔ وہ خلاف توقع کافی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ ارسل کی نظریں اب بھی کمپیوٹر اسکرین پر تھیں۔ وہ ایک پل کو رکی، پھر بولی، وہ تمہارے کمپیوٹر پر کچھ کام کرنا تھا۔ وہ BBA کی اسٹوڈنٹ تھی، تو اکثر و بیشتر اس کا کام کمپیوٹر سے پڑتا رہتا تھا۔ یہ فیلڈ بھی اس نے ارسل کو دیکھ کر ہی منتخب کی تھی، کیونکہ وہ MBA کر چکا تھا اور آج کل ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ وہ اکثر اپنے کام کے لیے رومیل کا PC استعمال کرتی تھی، مگر آج اتنی رات گئے پھپھو کے ہاں جانا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ ارسل کے پاس چلی آئی، مگر وہ خود مصروف تھا۔ کیا کام کرنا ہے؟ ارسل نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا۔ یہ اسائنمنٹ ہے، اس کا پرنٹ نکالنا ہے، صبح جمع کروانا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ابھی مکمل کر لوں، ورنہ پھر شاید پرسوں جمع نہ ہو سکے، کیونکہ کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وضاحت دینے لگی، کیونکہ ہر حال میں اسے اپنا کام کرنا تھا۔ تم دیکھ رہی ہو میں اپنا اتنا ضروری کام کر رہا ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے کام کرنا ہے۔ سارا دن کیا کر رہی تھی؟ اس نے حسب معمول اپنے کام کا رونا رویا، لیکن اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے جواب دیا تو ادھر سے سوالوں کی بوچھاڑ ہو جانی ہے۔ اس لیے خاموش رہی، لیکن پھر بھی اس نے ٹکا سا جواب دے دیا، I'm sorry، میں کام کر رہا ہوں، تم کل کر لینا، اور دوبارہ مصروف ہو گیا۔ وہ پھر بھی کھڑی رہی کہ وہ شاید اپنا فیصلہ بدل لے، مگر نہیں بھئی، وہ ارسل ہی کیا جو اس کا کہا مان لے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور جانے کے لیے پلٹنے لگی۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، جیسے دنیا میں صرف اس کا کام ہی اہم ہے، باقی سارے لوگ تو جیسے جگ مارتے ہیں۔ وہ حسب معمول بڑبڑانے لگی۔ اس کا مزید پروگرام تھا بڑبڑانے کا، اگر ارسل کی آواز نہ سنتی۔ اوکے ہنا، تم اپنا کام کر لو، بس میرا کام ختم ہی ہو گیا ہے۔ ہنا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ارسل چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اب اسے بیٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ فائل سنبھالتی ہوئی بیٹھ گئی اور ارسل کا شکریہ ادا کیا، دل ہی دل میں حیران ہوتی پرنٹر میں پیپر لگانے لگی۔ پاس کھڑا ارسل اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بلیک سوٹ پر بلو دوپٹہ اوڑھے وہ بہت فریش لگ رہی تھی۔ سٹیپس میں کٹے بالوں کو بینڈ میں جکڑ رکھا تھا، جبکہ کچھ شریر لیٹے چہرے کے ارد گرد جھول رہی تھی۔ گالوں کے ڈمپل نمایاں ہو رہے تھے۔ ارسل کو ایک پل کو اپنا دل پھڑکتا محسوس ہوا۔ جب وہ آس پاس سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھی، ارسل پر نظر پڑی تو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ کچھ نروس ہو گئی، مگر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ارسل کی محویت اس وقت ٹوٹی جب وہ اپنا پین اٹھانے نیچے جھکی، پین اٹھا کر سیدھی ہوئی تو ارسل کو دیکھ کر مسکرائی۔ گالوں میں پڑنے والے ڈمپل دیکھ کر ارسل کو اپنا دل کھینچا ہوا محسوس ہوا، مگر دوسرے لمحے وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کبھی نہ کبھی تو میری محبت پر ایمان لاؤ گے ارسل، اس نے مسکرا کر سوچا، اور پھر دوبارہ سے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ سارے کزنز لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بڑے سب اندر تھے، اسی لیے وہ سب کھل کر ہنس بول رہے تھے کہ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور ایک وائٹ کلر کی گاڑی اندر داخل ہوئی، جسے ولید عباس ڈرائیو کر رہے تھے۔ گاڑی پورچ میں آ رکی۔ گاڑی کے آگے پیچھے کے دروازے کھلے اور پہلے ولید عباس اترے، اس کے پیچھے ہیرا عباس، اور پھر پروقار سے عباس اور آمنہ عباس تھیں۔ آمنہ ہنا کی خالہ تھی، ولید اور ہیرا ان کے دو ہی بچے تھے۔ السلام علیکم آنی، کیسی ہیں آپ؟ ہنا ایک دم اٹھی اور جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ اسے اپنی یہ آنی بہت پسند تھی۔ بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، اور خالو جان آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ پھر وہ ہیرا اور ولید سے ملی۔ اتنی دیر میں آمنہ اور عباس صاحب چھوٹوں سے مل کر اندر رہائشی حصے کی طرف بڑھ گئے اور وہ ان دونوں کو لے کر سب کی طرف آ گئی۔ آقا، وہ آئے بنگلے میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے بنگلے کو دیکھتے ہیں۔ اسد نے ولید کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کہا۔ بہت بولنے لگے ہو تم۔ ولید نے اس کے سر پر چپت لگائی اور اس سے گلے ملنے لگا۔ اوہو، آپ بھی آئی ہیں؟
اسد نے ولید سے ملنے کے بعد ہیرا کو دیکھا۔ اسے یہ نازک سی لڑکی بہت پسند تھی۔ بھئی آپ تو رمضان کا چاند ہو گئی ہیں۔ ارے یار یہ عید کا چاند تو سنا تھا، یہ رمضان کا چاند کیا ہوتا ہے؟ جاذب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ جب اسد بول رہا تھا تو بھلا جاذب کیوں پیچھے رہتا؟ آفٹر آل وہ دونوں ایک دوسرے کے اٹوٹ انگ تھے۔ ارے یار عید کا چاند سال میں 2 دفعہ نکلتا ہے جبکہ رمضان کا صرف 1 دفعہ۔ اسد نے جاذب کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ اس نے ہیرا سے پوچھا۔ پتہ نہیں، نہ جانے کیوں ہیرا اس کی شوخ نگاہوں سے کنفیوز ہوتی تھی۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ وہ بلا کا باز آنے والا تھا۔ ہاں بالکل، اسد کی بات کا جواب دینا آپ کا اخلاقی فرض ہے۔ جاذب بھلا کیوں چپ رہتا؟ ارے چھوڑو نا اسد، جاذب تم لوگ کیا بے تکی باتیں کر رہے ہو؟ رومیل نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور ارسل نے بھی انہیں خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا۔ ایک تو رومیل بھائی اور ارسل بھائی ہر وقت ہماری باتوں میں مین میخ نکالتے رہتے ہیں۔ سوچو ذرا، اگر یہ ہمارے دادا ابا کی جگہ ہوتے تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ اسد جاذب کے کان میں منمنایا۔ بدتمیز، بیجی کہتی ہیں مغرب کے وقت بری باتیں منہ سے نہیں نکالتے۔ جاذب نے اسے جھاڑا۔ اسد نے بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ جاذب کا اشارہ دادا ابا والی بات کی طرف تھا۔ یہ تم دونوں کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ ولید نے ٹوکا۔ کچھ نہیں۔ ان دونوں نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا اور ان کی اس حرکت پر سب لوگ ہنس پڑے۔ بالکل بالکل، اس طرح خسر پسر کرنا آداب محفل کے خلاف ہے۔ مقدس نے اپنا فلسفہ جھاڑا۔ او ہو، بھی مینڈکی کو بھی زکام ہوا۔ روہیل نے اس بیچاری کو ایک ہی وار میں چاروں چانے چت کر دیا۔ تم تو چپ کرو مریل ٹٹو۔ مقدس نے اپنا بدلہ لینا ضروری سمجھا۔ او ہو، چور کی داڑھی میں تنکا اسی کو کہتے ہیں۔ روہیل کو ایک اور محاورہ بروقت سوجھا اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اچھا بس چپ کرو، ختم کرو یہ لڑائی اور جاؤ مقدس، تم دیکھو یہ ہنا اور ندا چائے بنا رہی ہیں یا پائے پکا رہی ہیں؟ عمر نے بیچ میں پڑھ کر سیز فائر کروایا اور مقدس آج کا بدلہ کل پر اٹھا رکھنے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ ابھی اسے گئے ہوئے 5 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ ہنا اور ندا کے ساتھ چائے کی ٹرالی اور لوازمات کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ اسد نے انہیں دیکھ کر شکرانے والے انداز میں منہ پر ہاتھ پھیرا۔ لو آ گئی گرما گرم اور مزیدار چائے۔ ہنا نے آتے ہی ہانک لگائی۔ اس کے اس انداز پر جاذب بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیا ہوا، کیوں اس طرح جناتی قسم کے قہقہے لگا رہے ہو؟ مریم نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کو دیکھو، ایسے بول رہی ہے جیسے کراچی اسٹیشن پر مختلف لوگ آواز لگاتے ہیں، گرما گرم مزیدار چائے۔ جاذب نے باقاعدہ اسی طرح آواز نکالی۔ سب ہنس پڑے۔ اچھا زیادہ بکواس نہ کرو، یہ تمہارے فیورٹ پکوڑے بنائے ہیں، اب نہیں دوں گی۔ ہنا نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ جاذب اپنی کمزوری سے فائدہ اٹھائے جانے پر تڑپ اٹھا، مگر اب ہنا کی منت کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا کیونکہ ہنا بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ ارے نہیں، میری بہن ایسی ہو سکتی ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اب کہ جاذب نے مکھن لگایا۔ ہاں تم تو اس سے 10 ہاتھ آگے ہو۔ اسد نے بیچ میں ٹانگ اڑائی لیکن جاذب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کیونکہ بہرحال اسے اپنے فیورٹ پکوڑے بے حد عزیز تھے۔ ارے میری بہن کی آواز تو اتنی سریلی ہے، جاذب بولا، جیسے کوئی۔ اسد منہ پر رکھے ہاتھ کے باوجود بولا اور اس کی تشبیہ پر سب ہنس پڑے۔ اس پر ہنا نے کسیا کر خالی پلیٹ اٹھائی اور تا کر اس کا نشانہ لیا جسے اسد نے بآسانی کیچ کر لیا تھا۔ ارے تم لوگ کیا ہاتھا پائی پر اتر آئے ہو؟ بچوں جیسی حرکتیں مت کرو، ارسل نے سیز فائر کروایا۔ اچھا چھوڑو ہنا، چلو اٹھو، مجھے چائے بنا کر دو۔ ولید نے بھی صلح کا جھنڈا لہرانے کی ناکام کوشش کی۔ کیسی بچوں جیسی حرکتیں ہیں تمہاری؟ لگ ہی نہیں رہا کہ تم BBA کی اسٹوڈنٹ ہو۔ ارسل نے اسے پھر تیش دلایا تھا۔ ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے MMF کی اسٹوڈنٹ ہو۔ MMF مطلب میٹرک مڈل فیل۔ روہیل نے پھر گفتگو میں حصہ لیا۔ اچھا تم تو چپ کرو سنڈی۔ ہنا نے رومیل کی کمزور صحت پر چوٹ کی۔ وہ کسیانہ سا ہو کر چپ ہو گیا۔ اور تم ارسل ہر وقت میرے دادا ابا بننے کی کوشش مت کیا کرو، کسی معاملے میں ہنا یاد نہیں آتی، صرف ڈانٹنے کے معاملے میں یاد آتی ہے۔ اس نے ارسل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سب اپنی اپنی جگہ دم بخود سے رہ گئے کیونکہ سب ارسل کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ ناؤ اسٹاپ اٹ ہنا۔ ارسل کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ برا لگا نا؟ ہمیں بھی برا لگتا ہے جب آپ ہمیں سب کے سامنے ٹوکتے ہیں۔ ہم بچے تو نہیں، اپنا اچھا برا سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارا بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ ہنا، تم حد سے بڑھ رہی ہو، تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ارسل کا ہاتھ اسے مارنے کو اٹھا تھا مگر اس سے پہلے کہ اس کے چہرے پہ نشان ثبت کرتا روہیل نے تھام لیا تھا۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہے بنا اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے ارسل سے شدید رد عمل کی توقع نہ تھی۔ ارسل کیا کر رہے ہو، جانے دو یار، رومیل نے دھیمے سے کہا اور وہ اس پر ایک نظر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سب لوگ اپنی جگہ چور سے بن گئے تھے کہ ولید اور ہیرا کیا سوچتے ہوں گے۔ شکر ہوا کہ سب بڑے اندر تھے ورنہ آج تو اچھی خاصی ڈانٹ پڑ جانی تھی۔ لیکن پھر گیدرنگ میں وہ رونق نہ رہی اور وہ سب لوگ آہستہ آہستہ کر کے بیجی کے بلانے پر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اے بیٹا، یہ تیرا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیجی نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ یہ منہ تو شروع سے ہی ایسا ہے، آپ نے آج غور کیا ہے؟ اسد بھلا کب چپ رہ سکتا تھا؟ تو چپ کا بیٹھا رہ، میں اپنی بچی سے بات کر رہی ہوں۔
بیجی نے لگے ہاتھوں اسد کی بھی خبر لے ڈالی کیونکہ وہ اس کی زبان سے بڑی تنگ تھی۔ اسد منہ بنا کر رہ گیا۔ کچھ نہیں ہوا بیجی، ہنا نے آہستہ سے جواب دیا۔ نظریں اس کی چائے کے کپ پر جمی تھی جو پچھلے 15 منٹ سے اس کے سامنے پڑا فریاد کر رہا تھا کہ اب مجھے پی بھی لو۔ ارے کیا کچھ نہیں؟ پھر منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ اے لو، شکل پہ تو 12 بج رہے ہیں اور کہہ رہی ہو کہ کچھ بھی نہیں۔ بیجی نے پھر سے اسے اگلوانے کی کوشش کی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس سارے فساد کی جڑ آپ کے چہیتے پوتے ہیں جو دوسروں کی نیندیں حرام کر کے خود مزے سے ناشتہ تناول فرما رہے ہیں۔ کچھ نہیں بیجی، بس ذرا سر میں درد ہے، ہنا نے بہانہ گھڑا۔ اچھا تو یوں کہو نا کہ سر میں درد ہے۔ ارے بیٹا، سارا دن مغزماری کرتی ہو ان موٹی کتابوں کے ساتھ، تو سر میں درد نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیجی نے چشمے کے پیچھے سے گھورا، پر افسوس کہ ان موٹی موٹی کتابوں کا ایک بھی لفظ ان کی موٹی عقل شریف میں نہیں سماتا۔ اسد سے ان کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی، اس لیے پھر بڑبڑایا۔ ارے تو چپ نہیں رہ سکتا، آنے دے، آج شایان احمد کو ایسی شکایت لگاؤں گی کہ تو ساری عمر یاد کرے گا۔ بیجی نے اسد کو باپ کا ڈراوا دیا، پر وہ اسد ہی کیا جو کسی کے دھمکانے میں آ جائے۔ بیجی کر لیں جس سے شکایت کرنی ہے، مجھ پر اثر نہیں ہونے والا، اسد نے کہا اور پھر انڈا کھانے لگا۔ انڈا ختم کرنے کے بعد اس نے ندا کے انڈے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے زوردار تھپڑ پڑنے کے بعد سی کر کے رہ گیا۔ دیکھا، یہ ہوتا ہے لالچ کا انجام۔ ارے کمبخت، کتنی دفعہ کہا ہے بہنوں کی چیزوں پر نظر نہ رکھا کر۔ بیجی کی نظروں سے اس کی حرکت چھپی نہیں رہی تھی۔ اے بہو، میں کہہ رہی ہوں اس لڑکے کو پٹا ڈال کر رکھو، ورنہ یہ ہماری ناک کٹوا کر رہے گا۔ بیجی نے اب بہو کی خبر لی تھی۔ صالحہ بیگم جو اتنی دیر سے دادی پوتے کی نوک جھونک سن رہی تھی، بولی بھی تو اتنا کہ اماں آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں بیچ میں کیوں پڑوں؟ اور پھر آسمہ بیگم ہنا کی امی کے پکارنے پر ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کیوں بیجی، آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ میں کوئی لڑکی ہوں جو کسی کے ساتھ بھاگ کر آپ کی ناک کٹوا دوں گا؟ اسد کو اپنے اوپر لگا الزام برداشت نہ ہوا۔ ارے حرکتیں تو تیری ایسی ہیں، اب میرے منہ نہ لگ، زیادہ آنے دے، آج اپنے باپ کو وہی آ کر تجھے سدھاریں گے۔ بیجی کسی طور اسے شریف ماننے کو تیار نہ تھی، اور تو اور اسے الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ مجھ سے زیادہ بات نہ کرو۔ اسی لیے اسد نے لاؤنج سے جانے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب اگر وہ بولا تو بیجی خود نہیں بلکہ بیجی کا جوتا بولے گا۔ ہنا دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ بیجی کا دھیان اس پر سے ہٹا، مگر اسد کے جانے کے بعد بیجی کو پھر سے ہنا کے سر درد کا غم کھانے لگا۔ ارے بیٹی، تیرے سر میں درد ہے نا؟ آج اب میں تیرے سر میں تیل ڈال دوں، دیکھو تو بال کیسے جاڑ چنگاڑ ہو رہے ہیں۔ بیجی سے تیل لگوانے کا سن کر ہی ہنا کو وحشت ہونے لگی تھی، کیونکہ جب وہ تیل ڈالنے پر آتی تھی تو ان کے ہاتھ روکے نہیں رکتے تھے۔ پر شکر ہوا کہ جاذب کی آمد سے بیجی کا دھیان ایک بار پھر ہٹ گیا۔ گڈ مارننگ بیجی، جاذب نے عین ان کے تخت کے پاس جمائی کے ساتھ انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ بیجی نے چشمے کے پیچھے سے اسے بڑی کڑی نگاہوں سے گھورا اور اپنی چھڑی اٹھا کر تاک کر اس کی کمر کا نشانہ لیا۔ ارے کمبخت، دوپہر کے 12 بجے، یہ کیا تو فرنگیوں کی طرح انگریزی میں گٹ مٹ کر رہا ہے؟ سیدھا سیدھا صبح بخیر نہیں کہہ سکتا؟ جاذب کو صبح صبح بیجی سے اس حملے کی توقع نہ تھی، اس لیے بیچارہ سٹ پٹا گیا، جبکہ وہاں موجود باقی لوگوں کا ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ بیجی، آپ سے اس بات کی امید نہ تھی مجھے، جاذب نے درد بھری آواز میں کہا۔ ارے کیا امید نہیں تھی؟ ایک تو آج کل کے بچے بڑے نازک ہوتے ہیں، ذرا سی مار برداشت نہیں کر پاتے۔ ارے میں نے تجھے قتل کر دیا جو یوں کرا رہا ہے؟ بیجی کے تیور اب بھی بڑے خطرناک تھے، قتل کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی بیجی جان، جاذب بڑی ادا سے کہتا ہوا ان کے برابر تخت پر بیٹھ گیا۔ قسم سے بیجی، جب آپ غصہ کرتی ہیں نا بہت خوبصورت لگتی ہیں، دل چاہتا ہے آپ کو دیکھتا رہوں۔ جاذب نے یہ کہتے ہوئے لاڈ سے ان کے کندھے پر سر رکھا۔ ارے ہٹو، کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ بیجی نے شرما کر کہا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جا میرا بچہ، ناشتہ کر، ایک تو اتنی دیر سے اٹھتے ہو، آدھی بھوک تو ختم ہی ہو جاتی ہے، جا میرا بیٹا ناشتہ کر لے۔ بیجی جو کچھ دیر پہلے اسے دیر سے اٹھنے پر صلواتیں سنا رہی تھی، اب بڑے پیار سے اسے ناشتہ کرنے کو کہہ رہی تھیں، جبکہ جاذب اپنی اس چاپلوسی کو داد دیتے ہوئے اٹھا اور جا کر ناشتہ کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بیجی کو مکھن نہیں لگائے گا تو پورا 1 گھنٹہ لیکچر سننا پڑے گا۔ جاذب کے اٹھ کر جانے کے بعد ایک بار پھر بیجی کو ہنا کی یاد ستائی، جو اس ساری گفتگو کے دوران اٹھ کر جا چکی تھی، اس لیے ایک بار پھر بیجی کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ایک تو میں آج کل کے بچوں سے بڑی تنگ ہوں، بڑوں کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ کہا بیٹی جا، میرے کمرے میں خالص چنبیلی کا تیل پڑا ہے، لے آ، مگر نہیں بھئی ہنا بی بی کب کسی کو خاطر میں لاتی ہیں؟ ارے خود تو کھاتی پیتی ہو، بالوں کو بھی تیل کی شکل دکھا دیا کرو، جاڑ چنگاڑ گھونسلہ بنے کھڑے ہیں۔ بیجی کو ہنا کی باتیں بہت تاؤ دلاتی تھیں۔ پھر کیا خیال ہے بیجی، کوئی پرندہ آسانی سے انڈا دے دے گا ہنا کے بالوں میں؟ جاذب کی زبان پھر پھسلی، مگر بڑی مامی کے اشارہ کرنے پر ایک دم چپ ہو گیا۔ ارے چپ کر رہ، بہت بولنے لگا ہے تو بھی۔ جاذب کی اپنے حساب سے بے حد آہستہ کی جانے والی بات بھی بیجی سن چکی تھی اور اسے سنا بھی چکی تھی، پھر بڑبڑاتے ہوئے کٹا کٹ چھالیاں کترنے لگی، کیونکہ وہ جتنا ڈانٹتی تھیں سب بچوں کو اتنا ہی پیار بھی کرتی تھیں۔
تمہیں کل اس طرح سب کے سامنے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رات کھانے کے بعد اکٹھے رومیل اور ارسل واک کے لیے نکلے تو رومیل نے کہا۔ ارسل نے اسے صرف خاموش نگاہوں سے گھورا۔ ارسل، میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ زیادہ ہی غصہ کرنے لگے ہو۔ کیا بات ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ رومیل نے ایک لمحے کو رک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، بھلا مجھے کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ پھر بھی کچھ تو ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، جب سب کے ساتھ تمہارا بیہیو نارمل ہوتا ہے تو تم اس پر غصہ کیوں کرتے ہو؟ رومیل بھی اس کے برابر چلنے لگا۔ اس کے کام ہی غصہ دلانے والے ہوتے ہیں۔ ارسل بنا کسی تاثر کے بولا۔ کیوں، ایسا کیا کر دیا اس نے؟ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہوتی ہیں۔ دیکھا نہیں تھا تم نے کل وہ کس طرح سب کے سامنے بات کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے، ہم سب آپس میں کزنز ہیں، مگر رسپیکٹ تو ہونی چاہیے، اس نے غصے سے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر تمہیں تنگ کرتی ہو۔ رومیل کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ رک گیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے شی لائکس یو، رومیل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ او شی لائکس می، ارسل استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ ہاں ارسل، یہ سچ ہے، اس لڑکی کی آنکھوں میں نے بارہا تمہارے نام پر، تمہارے آنے پر ایک خاص چمک دیکھی ہے جو صرف محبت کرنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ رومیل کا لہجہ پر یقین تھا۔ ایک لمحے کو ارسل کی آنکھوں میں حیرت اتری، مگر دوسرے ہی پل وہ نارمل تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بے یقین تھا، حالانکہ کبھی کبھار اسے بھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کے دل کے بہت قریب ہے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ بھی اسے پسند کرتی ہے اور اسے دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں۔ نہیں ارسل، یہ غلط فہمی نہیں ہے، تم مانو یا نہ مانو، مگر مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے ناپسند تم بھی نہیں کرتے ہنا کو۔ رومیل نے اس کی آنکھیں پڑھنے کی کوشش کی، مگر ارسل کے چہرے پر کوئی خاص تاثرات نظر نہ آئے۔ وہ ایک کھلی کتاب کی مانند رومیل کے سامنے تھا، جس پر ہنا کی محبت کا کوئی رنگ نہ جھلک رہا تھا۔ تمہارا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، ارسل نے چہرہ پھیر لیا۔ ہاں ہو سکتا ہے، رومیل نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ رومیل نے گھر کے قریب پہنچ کر گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رومی، تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا ہم کسی اور ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے؟ ارسل نے اسے ٹالنا چاہا، اسے اپنا آپ رومیل سے چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کسی اور ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا ارسل، وہ لڑکی تمہیں بہت چاہتی ہے، اسے کھونا مت ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ رومیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، اندر چلیں، ارسل نے گیٹ کھولا۔ ہاں چلو، رومیل نے ایک خفا سی نگاہ اس پر ڈالی، جس کا ارسل نے مسکرا کر خیر مقدم کیا۔ جب وہ لوگ اندر آئے تو سب لوگ کافی پینے میں مصروف تھے۔ رومیل اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کی نگاہیں پاس ہی صوفے پر بیٹھی ہنا پر تھیں اور ذہن رومیل کی باتوں میں۔ ہنا انسٹی ٹیوٹ سے کلاس لے کر لائبریری کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے ولید عباس آتے دکھائی دیے۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی، کیونکہ ولید عباس اپنی سوبر پرسنالٹی کی وجہ سے اسے کافی اچھے لگتے تھے۔ ارے ولید بھائی آپ، وہ تیزی سے ان کے قریب آئی۔ آپ یہاں خیریت تو ہے؟ ایک پل کو پریشان ہوئی۔ ارے نہ سلام نہ دعا، آتے ہی شروع ہو گئیں، ولید عباس نے خوش دلی سے کہا تو وہ پزل ہو گئی۔ سوری، السلام علیکم، وہ ایک دم بولی تو ولید عباس اپنی مسکراہٹ نہ روک سکے۔ وعلیکم السلام، اور اب تمہارے پہلے سوال کا جواب کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، تو میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے ملتا چلوں، وہ مسکرا کر بولے۔ بہت اچھا کیا، مجھے بہت اچھا لگا۔ چلیے اسی بہانے آپ نے میرا انسٹی ٹیوٹ بھی دیکھ لیا، آپ آتے رہیے گا۔ ہنا کی آنکھوں میں وہی ڈسٹرب کر دینے والی چمک تھی۔ پھر ولید عباس اس سے اس کی پڑھائی کے متعلق اور ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے۔ ہنا محسوس کر رہی تھی کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے، اور بات ہی کچھ ایسی تھی کہ ولید عباس جیسا جینیس بندہ بھی کہتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ کیا بات ہے ولید بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ الجھے ہوئے سے لگ رہے ہیں۔ بالآخر ہنا نے ان کے دل کی بات جان ہی لی۔ ہو سکتا ہے اب وہ سمجھ جائے۔ ولید عباس کھل سے اٹھے تھے۔ کیا بات ہے ولید بھائی، خیریت تو ہے؟ اس کے لہجے میں بےحد اپنائیت تھی۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، آخر سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے ولید بھائی؟ وہ ولید کی طرف سے جواب نہ پا کر پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں کچھ نہیں، ولید عباس جیسے کسی خیال سے چونکے۔ اس وقت ہنا کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جو وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی وہی ہونے والا ہے۔ اچھا اب چلتا ہوں، وہ ایک دم ہی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہنا بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ حافظ، ولید عباس نے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، مگر ہنا اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکی تھی۔ چند لمحوں بعد جب وہ اپنی کلاس میں جانے کے لیے مڑنا ہی چاہتی تھی، تب ولید عباس پلٹ آئے اور اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گئے۔ ہنا، میں جانتا ہوں تم میری بات سمجھ گئی ہو، کیونکہ تمہاری یہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ سب کچھ عیاں کر دیتی ہیں، اسی لیے میری بات پر سوچنا ضرور، میں پھر آؤں گا۔ اپنی بات کہہ کر ولید عباس مڑے اور تیز تیز قدموں سے گیٹ پار کر گئے اور ہنا کے لیے سوچوں کے نئے در وا کر گئے۔ کیا بات ہے ہنا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رومیل نے اسے لان کی سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں رومی بھائی، پڑھتے پڑھتے تھک گئی تو سوچا تھوڑی دیر تازہ ہوا میں بیٹھ کر فریش ہو جاؤں۔ ہنا نے لہجے کو فریش بنانے کی کوشش کی۔ آر یو شور کہ یہی بات ہے؟ وہ اس کے برابر بیٹھ گیا۔
ہنا نے اس بات میں سر ہلایا مگر اسے مطمئن نہ کر سکی۔ لیکن تمہارا چہرہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ رومیل کے کہنے پر وہ نظریں چرا گئی۔ اچھا بھلا بتائیں کیا کہہ رہا ہے؟ ہنا نے ٹالنے کی کوشش کی۔ جانتی ہو ہنا، جب تم اتنی سی تھی نا، رومیل نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اس کا سائز بتایا، تب سے تمہیں جانتا ہوں۔ تمہارا چہرہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ جب تم خوش ہوتی ہو تو خوشی تمہارے چہرے پر تحریر ہو جاتی ہے، اور جب اداس ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے بتاؤ کیا بات ہے؟ رومیل نے اسے بولنے پر اکسایا۔ ارے رومی بھائی، کہا نا کچھ نہیں ہے، آپ بھی بس ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آخر صحبت اثر کر گئی نا۔ ہنا نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی اور اس بار وہ کامیاب ہو گئی۔ ہنا، بہت بری بات ہے، تمہاری مراد اگر ارسل سے ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے، رومیل نے وکالت کی۔ ہنا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہا، جی ہاں، ان کے اچھائیوں کے مظاہرے میں دن رات دیکھتی رہتی ہوں، اور اس کا ابھی کچھ اور کہنے کا پروگرام تھا لیکن امی کی آواز پر اٹھنا پڑا۔ جاؤ، تمہیں مامی بلا رہی ہیں۔ رومیل نے اسی آواز کی طرف متوجہ کیا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جا رہی ہوں، سن لی ہے آواز میں نے بھی، وہ جاتے ہوئے بولی۔ اچھا سن لی ہے، میں سمجھا نہیں سنی، کیونکہ کام کی باتیں تم ذرا کم سنتی ہو نا، رومیل نے شرارت سے کہا۔ رومیل بھائی، وہ جواب دینے کو پلٹی تو وہ جلدی سے اپنے پوشن کی طرف بڑھ گیا اور وہ بھی ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ اے بیٹا اسد، ذرا اپنے باپ کو تو بلاؤ۔ بیجی اپنے شاہی تخت پر بیٹھی کٹاکٹ چھالیاں کتر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہدایت نامہ بھی جاری تھا۔ کیوں بیجی، میری شکایت کریں گی کیا؟ اسد کو کھٹکا سا ہوا۔ ارے نہیں بیٹا، تیری شکایت کیوں کروں گی؟ تو کون سا مجھے تنگ کرتا ہے؟ اور ہنسی مذاق تو اس عمر میں چلتا ہی رہتا ہے، تم لوگوں سے تو اس گھر کی رونق ہے۔ بیجی کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ خیر تو ہے بیجی، آج آپ کا موڈ بہت خوشگوار ہے۔ اسد سے بیجی کے موڈ کی خوشگواری ہضم نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری یہی عادت بہت بری لگتی ہے، تو سوال بہت کرتا ہے، جو کہا ہے وہ کر، زیادہ بک بک نہ کر۔ بیجی کا موڈ یکدم چینج ہو گیا۔ اسد نے باغ لینے میں ہی عافیت جانی اور بابا کو جا کر بیجی کا پیغام دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد شایان احمد ماں کے پاس بیٹھے خفیہ میٹنگ میں مصروف تھے۔ اسد اور جاذب نے ہر ممکن کوشش کی کچھ سننے کی، مگر کامیاب نہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد اسد کی امی اور دونوں چچاؤں چاچیوں اور یہاں تک کہ پھپھو کو بھی بلایا گیا تو ان دونوں کے پیٹ میں کھلبلی سی مچ گئی اور بالآخر وہ کچھ نہ کچھ سننے میں کامیاب ہو گئے۔ ارے بیٹا شایان، یہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے گھر کا ہوتا دیکھوں۔ ہماری عمر کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں، اس لیے بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کے مشورے سے بچوں کی شادی بیاہ کے معاملے کو نپٹا دوں۔ بیجی کے لہجے میں بڑھاپے کی فکر اور بچوں کی محبت تھی۔ یار اسد، ایک بات تو بتا، کھڑکی سے لٹ کے جاذب نے کہا۔ ہاں بول، کیا بات ہے؟ اسد کا سارا دھیان اندر کی طرف تھا۔ یار یہ اپنے گھر والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا یہ ہمارا گھر نہیں ہے؟ جاذب کی سوئی گھر والی بات پر اٹک گئی تھی۔ او یار، مجھے کیا پتا، میرے کیا 6-7 گھر ہیں؟ اور چپ ہو جا، بیجی کے کان بہت تیز ہے، سن لیا نا تو خیر نہیں تمہاری، اسد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ جاذب کی وجہ سے اس کے 2-3 پوائنٹس مس ہو گئے تھے، وہ سن نہیں سکا تھا کہ اس کے بابا نے کیا جواب دیا۔ جاذب برا سا منہ بنا کر رہ گیا، لیکن ان کی شامت آئی تھی سو آ کر رہی۔ ان دونوں کی کھسر پسر نے بیجی کو متوجہ کر ہی لیا۔ کمبختو، کھڑکی میں ٹنگے ہوئے ہو، بیجی کی جاندیدہ نگاہوں نے ان دونوں کو تاڑ ہی لیا۔ وہ مارے گئے، اسد نے اس گھڑی کو کوسا جب وہ کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اترنے کا سوچتا، بیجی کی لیدر کی چپل کھڑکی کی گرل پر ٹھا کر کے لگی۔ اگر اسد اور جاذب اپنا سر نہ ہٹا لیتے تو بڑا زوردار شاٹ تھا۔ بدبختوں، کوئی بات بڑوں کے درمیان میں بھی رہنے دیا کرو۔ ارے اتنا ہی شوق ہے بڑوں کی باتیں سننے کا تو آ جاؤ، ہم لوگ چلے جاتے ہیں، تم لوگ آ کر سب فیصلے کر لو۔ بیجی کا پارا چڑھ چکا تھا۔ نہ انجار، اتنے بڑے ہو گئے، نہ عقل نہ تمیز۔ میں کہتی ہوں اپنے نکلتے ہوئے قدموں کو دیکھو، لمبے لوگوں کی عقل ٹخنوں میں تو ہوتی ہے، تم لوگوں کی تو وہاں بھی نہیں ہے۔ ارے جو فیصلہ ہوتا تم لوگوں کو پتہ چل جاتا، کھڑکی میں ٹنگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جیسے ہی بیجی نے ذرا کی ذرا منہ ادھر کیا، وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر دم لیا۔ بڑوں کے فیصلے کے مطابق سب کی زندگی کا اہم فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ بچوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا سوائے ارسل کے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی فاطمہ یزدانی کی زلف گرہ کا اسیر تھا، اس لیے اسے ہنا سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا آئیڈیل تو فاطمہ یزدانی تھی، وہ پوری طرح اس کے جال میں پھنس چکا تھا۔ گھر میں سب بہت خوش تھے، سب کے چہروں پہ خوشی ہلکورے لے رہی تھی۔ ناخوش تھا تو صرف ارسل، کیونکہ وہ کسی طور نہیں چاہتا تھا کہ ہنا اس کی لائف پارٹنر بنے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر؟ ارسل کی آواز خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، یہ تو بچپن سے طے تھا مائی ڈیئر کزن، اب تم جتنا بھی ہاتھ پیر مار لو کچھ نہیں ہونے والا۔ رومیل کی آواز میں شوخی تھی۔ اوہ شٹ اپ رومی، میں اتنا اپسٹ ہوں اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ ارسل نے اسے غصے سے گھورا۔ میں کہاں مذاق کر رہا ہوں، میں بھی بالکل سیریس ہوں۔ رومیل سنجیدہ بلکہ رنجیدہ سی شکل بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ ارسل کے تیور کڑے تھے۔ اچھا ارسل، سنجیدگی سے بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ رومیل نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ لڑکی میرا آئیڈیل نہیں ہے، میرا آئیڈیل بہت اونچا ہے، بہت ویل مینرڈ، ویل ایجوکیٹڈ اور بہت کچھ۔ ارسل کی آواز پرجوش تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ رومیل نے پوچھا، اسے لگ رہا تھا کہ ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔
کہاں وہ ویل مینرڈ، اسمارٹ، چارمنگ اور سوبر، اور کہاں یہ مس ہنا شاداب، بچوں جیسی حرکتیں کرنے والی۔ BBA کر کے بھی کیا ہونا ہے اس کا فیوچر؟ اسے گھر میں ہانڈی چولہا ہی تو کرنا ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، وہی 80% عورتوں جیسا فیوچر۔ ارسل کے لہجے میں حقارت تھی۔ ارسل تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہر انسان کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، مگر تمہیں ہنا کے بارے میں اس طرح سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ رومیل کو ارسل کے الفاظ بہت برے لگے تھے۔ دیکھو رومیل میری بات سنو، میں اس پاگل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نہیں مانتا ان بچپن کی طے شدہ باتوں کو۔ ارسل کو بھی اپنے الفاظ کی سختی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے ذرا دھیمے سے کہا، لیکن آخر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہونا۔ رومیل کے صبر کی انتہا تھی۔ ہنا اسے بالکل بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، ارسل نے پرسکون انداز میں دھماکہ کیا۔ وٹ؟ ارسل جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ رومیل نے غصے سے کہا۔ میں پورے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کون ہے وہ جس کی خاطر تم ہنا جیسی لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو؟ رومیل نے بے حد اجنبی انداز میں پوچھا۔ رومی تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم دوست ہو میرے، تمہیں حق حاصل ہے کہ تم مجھ سے پوچھ گچھ کرو۔ ارسل کو رومیل کی باتوں سے تکلیف پہنچی۔ مجھے کوئی حق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کون ہے وہ۔ رومیل کا لہجہ اب بھی بے حد سرد تھا۔ فاطمہ یزدانی۔ ارسل نے جو نام لیا وہ رومیل کی سماعت پر ایک دھماکے کی مانند لگا تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ ہر انسان کو اپنا لائف پارٹنر منتخب کرنے کا حق ہے۔ ارسل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیران میں اس بات پر نہیں ہو رہا کہ تم نے بڑے درلے سے اپنی لائف پارٹنر ڈھونڈ لی، حیران میں اس بات پر ہو رہا ہوں کہ تم نے جس لڑکی، بلکہ عورت کہوں تو زیادہ بہتر ہے، کو چن لیا ہے، وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچہ بھی ہے غالباً اس کا۔ رومیل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تو کیا ہوا؟ اگر وہ شادی شدہ ہے، اسے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کا حق ہے۔ ارسل نے بے پرواہی سے کہا۔ تو کیا اسے یہ حق صرف تم سے شادی کر کے ملے گا؟ رومیل نے طنزیہ کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں رومیل۔ ارسل نے الجھ کر کہا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی شادی کر کے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہے، تو وہ کوئی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارسل نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ رومیل کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ضرور کرے گا۔ ٹھیک ہے ارسل، تم نے جو کرنا ہے وہ کرو، لیکن یاد رکھنا ایک دن ضرور پچھتاؤ گے، اور جب لوٹ کر آؤ گے تو یہاں تمہاری راہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رومیل نے تھک کر کہا اور باہر نکل گیا، اور ارسل صرف اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ فاطمہ یزدانی اس کمپنی کی مالک تھی جس میں رومیل اور ارسل کام کرتے تھے۔ شوہر سے طلاق لے کر بیٹے کو ساتھ لیے جب وہ باپ کے پاس آئی تو وہ یہ صدمہ نہ سہ سکے اور وفات پا گئے۔ والد کی وفات کے بعد وہ کمپنی سنبھالنے لگی اور باقاعدگی سے آفس آنے لگی۔ رومیل اور ارسل کو بھی اسی نے اپنی کمپنی میں اپائنٹ کیا تھا، اور پھر بڑی خوبصورتی سے ارسل کے آگے جال بچھانا شروع کیا، جس میں وہ بہت آسانی سے پھنستا چلا گیا تھا۔ بظاہر وہ انتہائی نرم مزاج، ویل ڈریس، سوبر، جبکہ اندر سے انتہائی چالاک اور شاطر عورت تھی۔ ارسل جیسے اونچے خیالوں والے لڑکے کو اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنے دام میں پھانس لیا تھا۔ ولید عباس آج پھر ہنا کے انسٹیٹیوٹ میں موجود تھے۔ کل انہوں نے فون کیا تھا۔ ہنا نے فون پر بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور انہیں انسٹیٹیوٹ آنے کا کہا، اور وہ حسب وعدہ موجود تھے، اور اب ہنا ان کے سامنے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ بات کو کیسے اور کہاں سے شروع کرے۔ انہوں نے خود ہی مشکل حل کر دی۔ تو پھر ہنا تم نے کیا سوچا؟ میں امی کو کب بھیجوں اس سلسلے میں تمہارے گھر؟ ولید عباس کے لہجے میں بےتابی تھی۔ اس وقت ہنا کو لگا کہ جیسے اس کے انکار سے شاید یہ شخص ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ ہنا کیا بات ہے؟ کس الجھن میں ہو؟ ولید عباس کی آنکھوں میں الجھن اتر آئی تھی۔ ولید بھائی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ ہنا نے تمام تر ہمتیں جمع کر کے کہا۔ کیا مطلب ہنا؟ میں ایسا کیوں چاہتا ہوں؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے سفر میں تم میرے ساتھ ہمیشہ رہو، اور بھلا یہ خواہش کیوں کی جاتی ہے؟ ولید کو اس کا بے معنی سوال الجھا گیا۔ لیکن ولید بھائی، ہنا کی زبان لڑکھڑائی۔ لیکن کیا ہنا؟ کیا بات ہے جو تمہارے دل میں ہے؟ کہہ دو، میں تم پہ کوئی زبردستی نہیں کر رہا، تمہاری رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بولو کیا بات ہے؟ ولید عباس کے لہجے میں بے صبری تھی۔ وہ جلد از جلد اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے کہ ہاں مجھے تمہارا ساتھ قبول ہے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی، وہ آہستہ سے بولی، اور ولید عباس کو ایسا لگا کہ جیسے اس وقت ان کا دل رک گیا ہو، تھم سا گیا ہو۔ وہ جسے نہ جانے کب سے چاہتے آ رہے تھے، وہ جو ان کی رگ جاں سے قریب تر تھی، جس کے منہ سے اقرار کا ایک لفظ سننے کو انہوں نے جانے کتنے دن صبر کیا تھا، وہ بولی بھی تو کیا کہ ولید عباس کو اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں ولید بھائی؟ اس نے ولید عباس کے ہاتھ کو دھیرے سے چھوا۔ زہر کا پیالہ ہاتھ میں تھما کر کہتی ہو اسے پی لوں اور اف بھی نہ کروں؟ انہوں نے سوچا، اور ان کے لبوں پہ ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس صدا کے حسن مند بندے نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ لیکن میں اتنا جاننے کا حق تو رکھتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ولید عباس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ انہیں اپنا لہجہ بھیگا ہوا محسوس ہوا، مگر انہوں نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا تھا۔ انہوں نے پہلی بار کسی کو اتنی شدت سے چاہا تھا، مگر اس کی چاہت شاید ان کی قسمت میں نہ تھی۔ ولید بھائی آپ بہت اچھے ہیں، کوئی بھی لڑکی آپ کی زندگی میں شامل ہو کر
خود کو خوش قسمت تصور کرے گی۔ ہنا نے اپنے لفظوں سے مرہم لگانا چاہا، تو پھر وہ لڑکی تم کیوں نہیں ہو سکتی؟ ولید عباس نے اسے پھر سے قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ولید بھائی پلیز، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اب کہ وہ جھنجھلا ہی گئی تھی۔ کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ ایک شخص سے تم زندگی کی اہم خوشی چھین کر کہتی ہو کہ وہ پھر بھی جیے؟ پھر تم ہی بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے؟ ولید عباس شدت غم سے پاگل ہو رہے تھے۔ سامنے بیٹھی یہ نازک سی لڑکی انہیں اس جلاد کی مانند محسوس ہو رہی تھی جو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کسی کو تختہ دار سے نیچے لٹکا دے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نازک سی لڑکی ان کی شدتوں سے کئی زیادہ شدت سے کسی اور کو چاہتی ہے، اور اتنی دیر سے انہیں یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ولید بھائی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ یا جو میں اتنی دیر سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ سمجھنا نہیں چاہتے؟ بے بسی کے آنسو اس کی آنکھوں میں صاف ظاہر تھے۔ آئی ایم سوری ہنا، میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ اوکے تم بتاؤ اصل پرابلم کیا ہے؟ ولید کی آواز میں شرمندگی کا عنصر تھا۔ ولید بھائی اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں؟ اس لمحے ولید عباس کی آنکھوں میں دکھ ٹھہر سا گیا اور انہیں وہ لڑکی اپنی دسترس سے بہت دور محسوس ہوئی۔ خیر اتنا اعتبار تو تم مجھ پر کر سکتی ہو۔ ولید کی آواز میں خفگی سی تھی، اور پھر وہ انہیں دھیرے دھیرے سب دکھ بتاتی چلی گئی۔ بیجی کا فیصلہ اور کس طرح وہ ارسل کی محبت میں پور پور ڈوب چکی ہے، اور ارسل کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو، ایک امید سی تھی، پاسبل ہے ایسا ہو، لیکن ولید بھائی میں شاید کسی اور کو اس کی جگہ نہ دے سکوں، شاید آپ کو بھی نہیں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ کسی اور کو اس بات کا پتہ ہے؟ ولید عباس نے پوچھا۔ ہنا کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ولید بھائی آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کریں گے؟ ہنا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ولید عباس کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر بولے اوکے میں تمہاری مدد کروں گا، مگر مجھے تھوڑا وقت دو۔ وہ کچھ سوچنے لگے۔ ٹھیک ہے ولید بھائی، تھینک یو اور سوری کہ آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے۔ ولید دل پہ جبر کر کے مسکرائے۔ اوکے میں چلتا ہوں، کوئی کام ہو تو فون کر دینا۔ ولید عباس نے گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھائی۔ تھینک یو ولید بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ وہ یقیناً خوش تھی۔ بس زیادہ مکھن مت لگاؤ، اللہ حافظ۔ ولید نے جانے کو قدم بڑھائے۔ ارے ہاں یاد آیا ہنا، وہ کچھ یاد آنے پر پلٹے۔ کیا؟ ہنا نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کام کے لیے میری ایک شرط ہے۔ لہجہ پر اصرار تھا، لیکن وہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ کیا کوئی خاص شرط ہے؟ ہنا نے رازداری سے پوچھا۔ ہاں بہت ہی خاص۔ اچھا اب تم جاؤ، تمہاری کلاس کا وقت ہو رہا ہے، ولید نے کہا اور جانے کو قدم بڑھائے۔ ارے ہاں میں تو بھول گئی تھی۔ اوکے ولید بھائی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ولید عباس کے لب دھیرے سے ہلے۔ وہ کلاس روم کی طرف بڑھی تو وہ بھی تھکے تھکے قدموں سے گیٹ پار کر گئے۔ ولید عباس کی زندگی عجیب سے دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہنا سے کیے گئے وعدے کے مطابق اپنی ہر ممکن کوشش کر کے ارسل اور فاطمہ یزدانی کے بارے میں بہت کچھ معلوم کروا لیا تھا، لیکن اب ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ہنا کو یہ بات بتاتے کہ ہنا جتنی شدت سے جس شخص کو چاہے جا رہی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے اتنی شدت سے چاہا جائے۔ اور خدشہ اس بات کا بھی تھا کہ اگر ہنا نے ان کی بات کا یقین نہ کیا تو، کیونکہ وہ یہ بھی سمجھ سکتی تھی کہ ولید اپنی محبت میں سب کچھ کر رہا ہے۔ انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسل ایسا کر سکتا ہے۔ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کے بارے میں پورا شہر جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی ہے۔ او مائی گاڈ! ولید نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہنا کو بتا دیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ولید عباس کو اپنے جذبوں پر یقین تھا کہ اگر ان کے جذبے سچے ہیں تو ہنا ان کی ہے، اور پھر اگر قسمت میں لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہنا کو ان سے نہیں چھین سکتی۔ وہ یہ فیصلہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارسل نے بیجی کے سامنے صاف انکار کر دیا، جس سے گھر میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سبھی ارسل کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ہنا تو یہ سن کر بالکل چپ ہو گئی تھی اور تب سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ ارسل نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے سب کے سامنے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی صورت ہنا سے شادی نہیں کرے گا۔ بیجی تو بغیر کسی کومے اور فل اسٹاپ کے شروع ہو گئی تھی کہ انہیں اس عمر میں یہ دن بھی دیکھنا تھا، مگر ارسل کی صرف ایک ہی رٹ تھی کہ وہ صرف فاطمہ یزدانی سے شادی کرے گا، ورنہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اور تایا جان نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کوئی اسے نہیں روکے گا۔ جب ٹھوکریں کھائے گا تو خود ہی عقل ٹھکانے آئے گی اور گھر کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ مگر پھر تائی جان کے آنسو دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ ارسل اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنی بات منوانے کا عادی تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ جیسے سن سے ہو گئے تھے۔ بیجی اور تائی تو رونے میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ اندر داخل ہونے والی ہنا تھی۔ وہ بیجی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تائی جان نے اسے دیکھ کر اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ تایا جان نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تایا جان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ بیجی کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟
بیجی نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ اس وقت ہنا نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ کہنا ہے بیجی، وہ مشکل سے بول پائی۔ ہاں کہو بیٹا۔ بیجی کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بہت مان سے انہوں نے یہ رشتہ جوڑا تھا، بچپن سے سب کچھ طے تھا، اور اب اچانک بیجی وہ ہچکچائی۔ ہاں کہو بیٹا، تایا جان نے ہمت بندھائی۔ اس وقت گھر کے سبھی بڑے اس ہال نما کمرے میں موجود تھے۔ ہنا کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا دل کوئی مسل رہا ہو۔ بیجی، میں ارسل سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ہنا نے بڑے حوصلے سے کہا۔ بہرحال ارسل جیسا بھی تھا اسے عزیز تھا۔ سب لوگ چپ سے ہو گئے۔ تائی جان کے رونے میں پھر سے اسپیڈ آ چکی تھی۔ ہنا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سب سے پہلے شاداب احمد ہی حواس میں آئے تھے۔ وہ غصے سے بولے، کہنے دو اسے۔ بیجی نے اپنے بیٹے کو روک دیا۔ مگر بیجی، شاداب احمد نے پھر سے کہنا چاہا، میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی بھی بچہ کسی بھی زیادتی کا شکار ہو۔ اگر ارسل کو اپنی رائے دینے کا حق ہے تو ہنا کو بھی یہ حق ہے کہ یہ اپنی پسند و ناپسند سے ہمیں آگاہ کرے۔ ہاں کہو بیٹا، تم کیا کہہ رہی تھی؟ بیجی کے کہنے پر ہنا کا رکا ہوا سانس کچھ بحال ہوا۔ بیجی، آپ لوگ مجھے غلط مت سمجھیے گا، اور نہ ہی میں کسی کو پسند کرتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ سب کے چہروں کے خدشات پڑ چکی تھی۔ اگر ارسل نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے شادی کرے تو آپ لوگ ویسا ہی کریں جیسا وہ چاہتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اس کی ناپسندیدہ ہستی بن کر تمام عمر اس کے ساتھ رہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ میری بات سمجھ جائیں گے۔ ہنا نے بڑی مشکل سے آنسوؤں کو اندر دھکیلا، پھر وہ کمرے میں رکی نہیں نکلتی چلی گئی۔ تمام لوگ اپنی جگہ سن سے بیٹھے تھے۔ میرا خیال ہے بیجی، جیسا ہنا چاہتی ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، شایان احمد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ لیکن بھائی صاحب، وہ بچی ہے، جذباتی ہو گئی ہے، اسے ان رشتوں کی نزاکتوں کی کیا خبر؟ شاداب احمد نے کہا تو ان کی بیگم اور تائی جان نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ ہنا ان کی بہو بنے۔ بچپن کا قائم کردہ رشتہ تھا، انسیت لازمی تھی، مگر باقی لوگ بیجی سمیت تائی جان کے حامی تھے۔ ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، جیسا ہنا چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ کبھی کبھی چھوٹے ہم سے بہتر فیصلہ کر جاتے ہیں، جس کا احساس ہمیں وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالآخر بیجی کے آگے تمام لوگوں نے چپ سادھ لی تھی، کیونکہ فیصلہ ہمیشہ بیجی کا ہی ہوتا ہے۔ تمام بڑوں نے ارسل کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی، اور اب جہاں وہ چاہتا تھا اس کی شادی کرنے کو تیار تھے۔ سب لوگوں نے اسے باری باری پیار سے، غصے سے، ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، مگر شاید اس کی قسمت میں فاطمہ یزدانی جیسی عورت کا شکار ہونا لکھا تھا۔ بہرحال اب سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ وہ تو یہ سوچ کر خوش تھا کہ اب تک اس نے جو چاہا وہ پا لیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو ناخوش کر کے کیسے خوش رہ سکتا ہے۔ ہنا اپنے خیالوں میں کچھ زیادہ ہی گم تھی۔ یار ٹی وی کی آواز ضرورت سے زیادہ اونچی تھی کہ اسے فون کی بیل سنائی نہیں دی۔ اسد نے آ کر فون ریسیو کیا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے ہنا کو آواز دی، ایک بار، دو بار، یا شاید تیسری بار۔ جواب نہ پا کر قریب آ کر زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ ہنا، کیا ہوا ہے؟ اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں۔ اسد کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ وہ چونک کر ٹی وی کی آواز کم کرنے لگی جہاں کوئی گانا چل رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسد نے فکر مندی سے کہا۔ ٹھیک ہوں میں۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں بلا رہے ہو مجھے؟ اسد کو محسوس ہوا وہ اب بھی کہیں اور ہے۔ تمہارا فون ہے؟ اسد نے ہنا کو بتایا۔ اسد کو ہنا کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا کہ کہاں وہ ہر دم چڑیا کی مانند چہکتی رہتی تھی، اور اب اس کے بھائی کی وجہ سے کس قدر خاموش ہو گئی ہے۔ جتنی دیر اس نے سوچنے میں گزاری تھی، اتنی دیر میں ہنا فون ریسیو کرنے جا چکی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، ہنا ہیئر۔ وہ ریسیور اٹھا کر بولی۔ وعلیکم السلام ہنا، ولید عباس بات کر رہا ہوں۔ ایئر پیس سے ابھرنے والی آواز ولید عباس کی تھی۔ جی ولید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہنا کی آواز قدرے سست تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی ہو۔ ولید عباس نے فوراً ہی آواز کی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، خیریت؟ آپ نے کیسے فون کیا؟ کوئی کام تھا؟ اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔ کام تو کوئی نہیں تھا، ایک بات بتانی تھی تم کو، مگر اب ہمت نہیں پڑ رہی۔ ولید عباس ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ ایسی بھی کیا بات ہے ولید بھائی کہ آپ جیسے بندے کو بھی ہمت کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیوں، کیا میرے جیسے بندے کو ہمت کی ضرورت نہیں پڑ سکتی؟ دوسری طرف وہ شاید مسکرائے تھے، مگر انداز سیریس تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں پہلے سے جانتی ہوں تو؟ ہنا کا لہجہ اداسی لیے ہوئے تھا۔ تمہاری اداسی کا سبب کہیں وہ بات تو نہیں ہے؟ ولید عباس سمجھ گئے تھے کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے۔ ولید بھائی، اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ہنا نے شکایتی انداز میں کہا۔ ولید جانتے تھے کہ وہ یہ ضرور کہے گی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی تمہیں یہ سب بتانے کی، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی تھا کہ اگر تم نے میری بات کا یقین نہ کیا تو۔ ولید نے بالآخر دل کا ڈر کہہ دیا۔ آپ کی بات کا یقین نہ کرنے سے حقیقت بدل تو نہ جاتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔
میں ابھی تک یہ بات تسلیم نہیں کر پا رہا ہنا کہ ارسل ایک ایسی عورت کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے جس کے بارے میں پورا شہر جانتا ہے کہ وہ کس کماش کی ہے۔ وہ حیرت سے بولے، ولید بھائی، جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اس کے بارے میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ وہ کس کماش کا ہے یا پورا شہر اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ محبت تو بس محبت ہوتی ہے، وہ کسی سے بھی کسی بھی پل کسی بھی لمحے میں ہو جاتی ہے۔ ہنا کے لہجے میں ہار جانے کا دکھ تھا۔ ہنا، ایک بات پوچھوں؟ ولید عباس شاید اب بھی پر امید تھے۔ پوچھئے۔ تم اب بھی ارسل کو چاہتی ہو؟ محبت کوئی کھلونا تو نہیں ولید بھائی کہ نیا مل جانے پر پرانا بھول جائے۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، اسے بھولنے میں تو صدیاں لگ جاتی ہیں۔ ہنا کی آواز میں ایک درد سا رچا ہوا تھا۔ ارسل آج بہت خوش فاطمہ یزدانی کو اپنے بڑوں کے مان جانے کی خوشخبری دینے آیا تھا، مگر یہاں آ کر اس نے جو کچھ سنا وہ اس کی خوشی کو خاک میں ملا گیا تھا۔ رومیل کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، ہنا کی چاہتیں اور فاطمہ یزدانی کی دھوکے بازی اس کے سامنے تھی۔ اندر اجنبی مرد کے ساتھ بیٹھی یہ عورت اتنی چالاک اور مکار ہو سکتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اسے ان تمام دھوکے بازیوں کا بدلہ لے جو اس نے معصوم لوگوں کے ساتھ کی تھیں۔ آج اسے سمجھ آیا کہ اس کے والد کیوں اس سے اتنا نالاں تھے۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے مرد کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ بھی فاطمہ یزدانی کی طرح ہی ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، انہیں صرف دولت کی ہوس تھی۔ فاطمہ یزدانی کے والد شوکت یزدانی نے اپنی بیٹی کی شادی ایک اچھے انسان سے کی تھی، مگر جلدی وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس سے طلاق لے کر اپنے بیٹے کو ساتھ لیے باپ کے پاس واپس آ گئی۔ شوکت یزدانی یہ صدمہ نہ سہ سکے اور دل کا عارضہ لگا بیٹھے۔ مرنے سے قبل انہوں نے اپنے وکیل کو یہ وصیت کی کہ جب تک فاطمہ یزدانی کسی شریف انسان سے شادی نہیں کر لیتی، دولت اس کے حوالے نہ کی جائے، اور فاطمہ یزدانی جیسی عورت کو ہر حال میں دولت حاصل کرنا تھی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس لیے اس نے آفس میں کام کرنے والے اونچے خیالوں کے مالک ارسل کو بہت جلد اپنے دام میں گرفتار کر لیا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے امیر زادے کزن سے بھی شادی کا وعدہ کر رکھا تھا، کیونکہ ارسل جیسے لڑکے کو پھانسنا اور پھر اپنی زندگی سے نکالنا کوئی ایسا مشکل نہ تھا۔ پھر ساری دولت بھی اس کی ہو جانی تھی، اور امیر زادے کزن کا ساتھ بھی۔ مزید دولت سمیت ارسل کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کی حالت ایک ایسے ہارے ہوئے جواری کی تھی جو اپنی آخری جمع پونجی بھی ہار آیا ہو۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ارسل تیزی سے اندر داخل ہوا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ شاید وہ اسی وقت فاطمہ یزدانی کو تختہ ادار پر چڑھا دیتا اور پلٹ کر نہ دیکھتا کہ وہ کس حالت میں ہے۔ لیکن افسوس، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف اپنے برباد ہونے کا تماشا دیکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا بہت آسانی سے ایک عورت کے ہاتھوں بے وقوف بن چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ فاطمہ یزدانی تنہا ہے، اسے سہارا مل جائے گا، مگر اسے کسی سہارے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ مگر اب پیچھے مڑنے کا وقت گزر چکا تھا، اب اس کا انتظار کرنے والا کوئی نہ تھا۔ فاطمہ یزدانی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو۔ ارسل نے بمشکل خود پر کنٹرول کر رکھا تھا۔ کیا ہوا ارسل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فاطمہ یزدانی اس کے تیور دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے، مگر نارمل رہی۔ آج ہی تو طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، ارسل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے شوٹ کر دے، لیکن اسے صبر سے کام لینا تھا۔ فاطمہ یزدانی جیسی کھلاڑی کے آگے مات ہونا مشکل نہ تھا۔ تم نے جائیداد کی خاطر کتنے لوگوں کو برباد کیا ہے، جانتی ہو تمہیں اپنے بیٹے کا بھی خیال نہیں آیا کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کم از کم اپنے مرحوم والد کا ہی کچھ سوچا ہوتا، ان کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی تمہیں یہ سب کرتا دیکھ کر۔ وہ چیخا۔ فاطمہ یزدانی حواس باختگی سے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے غصے میں دیکھا تھا۔ اے مسٹر، کون ہو تم اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پاس کھڑے امیر زادے کزن نے پوچھا۔ یہ ارسل ہے، میرے آفس میں کام کرتے ہیں، اور یہ اویس یزدانی ہے، میرے کزن۔ فاطمہ یزدانی نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے کزن کو کچھ اشارہ کیا۔ ارسل، تم بیٹھو نہ، کھڑے کیوں ہو؟ بڑی لگاوٹ سے کہا گیا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا مسز فاطمہ یزدانی، بلکہ تمہارے چہرے پر چڑھا یہ نقاب اتارنے آیا ہوں، تاکہ میرے بعد کوئی دھوکہ نہ کھا سکے تم سے۔ ارسل کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ارسل، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ آج سے چند دن پہلے میں بھی سب کو یہی کہتا تھا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسی عورت نہیں ہے، لیکن آج تمہاری اصلیت مجھ پر کھل گئی ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح پتہ لگ گیا ہے کہ تم کیا ہو۔ تم جیسی عورتوں کی وجہ سے ہی ساری عورتیں بدنام ہیں۔ تم تو عورت کی پاکیزگی پہ دھبا ہو۔ وہ کوشش کے باوجود اپنا غصہ ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ ارسل، تم میری انسلٹ کر رہے ہو، وہ غصے سے پھنکاری۔ تم ہو ہی اسی قابل، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں قتل کر دوں، وہ غصے سے آگے بڑھا۔ اے مسٹر، تم حد سے گزر رہے ہو۔ اویس یزدانی ارسل کے سامنے آ گیا تھا۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ میرے سامنے ہی تم میری کزن کی انسلٹ کرو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ارسل کو روکنے کی کوشش کی،
مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے بھی نہیں مسٹر۔ اس وقت ارسل غصے کی شدت سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اسے ایک جھٹکے سے دھکا دے کر صوفے پر گرا دیا اور خود فاطمہ یزدانی کی طرف بڑھا۔ اویس یزدانی ڈر کے مارے صوفے پر سمٹ گیا۔ ارسل تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ تم بے وفا عورت، تمہاری خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا اور تم نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا۔ اتنے پیار بھرے رشتے تمہاری خاطر ٹھکرا دیے اور تم اپنے اس امیر زادے کزن کے ساتھ رنگ ڈلیاں منا رہی ہو۔ ارسل کے مضبوط ہاتھ کا تھپڑ کھا کر فاطمہ یزدانی تیورا کر گری۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھیں۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہارے اتنے ٹکڑے کروں کہ جوڑنے سے بھی نہ جوڑیں، مگر میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ اور یاد رکھنا کہ آئندہ نہ مجھ سے ملنے کی کوشش کرنا اور نہ ہی کوئی رابطہ رکھنا۔ ایک بات اور، آئندہ کسی کے ساتھ ایسا کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ ہو سکتا ہے وہ میری طرح تمہیں زندہ نہ چھوڑے۔ ارسل اسے وارن کر کے جا چکا تھا اور وہ ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنی بڑی شکست اس نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ کبھی کبھی زندگی ہمارے ساتھ کیسے کیسے مذاق کر جاتی ہے۔ ارسل فاطمہ یزدانی کے گھر سے نکل کر بے مقصدی سڑکوں پہ پھرنے لگا تھا۔ سب نے کتنا سمجھایا تھا مجھے، مگر مجھ پر ایک ہی دھن سوار تھی۔ بڑا تیز مارخان سمجھتا تھا میں خود کو۔ کیسی چال چل گئی وہ عورت میرے ساتھ اور مجھے بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ رومیل نے کتنی بار مجھے اس کی اصلیت بتانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ مجھے تو وہ بہت زیادہ معصوم اور پاکیزہ عورت نظر آتی تھی، ہنا سے بھی زیادہ۔ ہنا؟ ارسل کے منہ سے بے اختیار ایک آہ نکل گئی تھی۔ اب اگر چاہوں بھی تو میں اسے نہیں پا سکتا، شاید یہی میری سزا ہے، اور اب وہ بھی شاید مجھے قبول نہ کرے۔ بھلا ایسے شخص کو وہ کیسے قبول کرے گی جو ہر بار اس کی اتنی انسلٹ کرتا ہو؟ وہ تو اتنی اچھی ہے، اسے تو کوئی بھی چاہنے والا انسان مل سکتا ہے، اور مجھے تو اب عمر بھر تنہا ہی رہنا ہے۔ لیکن میں ایک بار ہنا سے بات ضرور کروں گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ اب اسے سیدھے گھر جانا تھا اور سب سے اپنے رویے کی معافی مانگنی تھی۔ اسے یقین تھا کہ سب اسے معاف کر دیں گے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، اور ارسل کی قسمت میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ارسل جب رات گئے گھر آیا تو بیجی کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر اندر چلا آیا۔ السلام علیکم بیجی، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ ارسل نے بیجی کو سلام کیا، لیکن وہ اس عرصے میں ہنا کو نہ دیکھ سکا جو بیجی کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی اور اس کی آواز سن کر اٹھ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، میں تو جاگ رہی ہوں، لیکن تم اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے ہو بیٹا؟ بیجی نے محبت سے پوچھا۔ بیجی بس تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ ہنا نے پہلی بار ارسل کو نرم لہجے میں بات کرتے سنا تھا۔ بیجی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ جھجکا۔ ہاں آؤ بیٹھو۔ بیجی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہنا اٹھ کر جانے لگی تو ارسل نے اسے روک دیا۔ نہیں ہنا تم رکو، مجھے تمہارے سامنے بات کرنی ہے۔ ہنا نے اسے حیرانی سے دیکھا اور واپس اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم کچھ پریشان ہو؟ بیجی اس سے لاکھ ناراض سہی مگر اس سے پیار بھی اتنا ہی کرتی تھی، اس وقت بھی فکر مندی سے بولی۔ بیجی میں آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں، میں نے آپ سب کا بہت دل دکھایا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ارسل نے بیجی کے ہاتھ تھام لیے، اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ہنا اب بھی حیران تھی، کہاں تو وہ لڑنے مرنے کو تیار اور کہاں یہ شرمندہ سا ارسل۔ یا خدایا کیا معاملہ ہے، ایسا کیا ہو گیا بیٹا کہ جس سے تمہیں احساس ہو گیا کہ تم غلط تھے؟ بیجی نے بہت نرم انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ ارسل نے دھیرے دھیرے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ پلیز بیجی مجھے ایک بار معاف کر دیں، آپ لوگ جیسا کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ اکھڑا سا ارسل اس وقت بہت بکھرا ہوا تھا۔ ہنا تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا، تمہارا دل دکھایا۔ میں جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو اور میرا قصور بہت بڑا ہے، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ ارسل نے بہت آس سے ہنا کو دیکھا جو اتنی دیر سے خاموش تھی۔ بیجی آپ کچھ بولے نا۔ ارسل نے بیجی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہارا قصور اتنا بڑا نہیں تھا بیٹا، اس عمر میں سارے بچے اس طرح کرتے ہیں، کچھ ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتے ہیں تمہاری طرح، اور کچھ ساری عمر کے لیے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ بہرحال اب اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو بھلا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تم نے ہم سے معافی مانگنی، ہم نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ بچے اب تم مطمئن ہو جاؤ۔ بیجی نے اس کے ہاتھ تھام کر پیشانی چوم لی تو وہ بیجی کے گلے لگ کر رو پڑا۔ شکر ہے مجھے بر وقت عقل آ گئی، ورنہ اتنے پیار بھرے رشتے بھلا کہاں ملتے ہیں۔ اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کر ہنا جانے لگی تو ارسل نے اسے روک لیا۔ کیا اب بھی مجھ سے ناراض ہو ہنا؟ ارسل نے بہت آس سے پوچھا۔ اس وقت وہ ہنا کو ایک معصوم بچے کی مانند لگا تھا۔ نہیں ارسل، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ جب بیجی نے آپ کو معاف کر دیا تو میں نے بھی کر دیا۔ ہنا نے تھامی ہوئی کرسی کی پشت پہ دھیرے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا ہی قصوروار ہوں ہنا، تم جو چاہے مجھے سزا دے سکتی ہو۔ ارسل کو اس وقت وہ اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی، بہت اپنی سی لگ رہی تھی۔ نہیں، میں سزا دینے کی قائل نہیں، جب دادی نے آپ کو معاف کر دیا تو میں نے بھی کر دیا۔
اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں، تیزی سے باہر نکل گئی۔ بیجی میں ہنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ارسل نے بالآخر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ایسا ہو سکتا تھا بیٹا اگر تم کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہتے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ولید عباس کے گھر والے کل اس کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں اور ہم انہیں زبان دے چکے ہیں۔ بیجی کے منہ سے یہ سب سن کر ارسل سنسا رہ گیا۔ بیجی کیا ہنا خوش ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا۔ دل میں ایک خوش فہمی اب بھی تھی۔ ہاں یہ سب ان دونوں کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ارسل کو اس وقت ایسا محسوس ہوا سینے میں چناکے سے کچھ ٹوٹا ہے۔ ولید بہت اچھا انسان ہے، اسے یقیناً بہت خوش رکھے گا۔ اس نے بمشکل خود کو نارمل کیا۔ ہاں اور ہنا کو چاہتا بھی بہت ہے۔ پہلے تو ہنا نے تمہاری وجہ سے انکار کر دیا تھا، مگر اب وہ بھی مان گئی ہے۔ بیجی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کا جرم باور کرا گئی تھی۔ ہنا ہے ہی اتنی اچھی بیجی، اس کے ساتھ ولید عباس جیسا انسان ہی سوٹ کرے گا۔ میری تو شاید قسمت ہی خراب ہے۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے، ہر اچھے برے کام کا دوش قسمت کو نہیں دیتے۔ ہنا کا ساتھ تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ہنا سے بھی اچھی لڑکی تمہارا نصیب بنے۔ بیجی نے اسے سمجھایا، وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ جاؤ بیٹا جا کر آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ بیجی نے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر کہا۔ جی بیجی اب آپ بھی سو جائیں، ارسل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیجی کو بیڈ پر لٹا کر کمبل ٹھیک کیا، پھر ان کے کمرے کی لائٹ آف کرتا وہ باہر نکل آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا، ایک پرسکون نیند، کچھ بھی سوچے بغیر، مگر دل کا درد کہاں چین لینے دیتا ہے۔ سو اس کا بھی یہی حال تھا۔ جب تکیے میں منہ چھپایا تو اسے لگا کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں۔ آج بہت عرصے بعد گھر میں سب لوگ بہت خوش تھے، ہر طرف مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں، زندگی ہر طرف گنگناتی پھر رہی تھی، کیونکہ آج ولید عباس اپنے والدین کے ساتھ ہنا کے رشتے کے سلسلے میں آ رہے تھے۔ اسد اور جاذب نے چھیڑ چھیڑ کر ہنا کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ بھی جواب دے دیتی، مگر کبھی وہ بدتمیز کوئی ایسی بات کر جاتے تو اسے مجبوراً چپ سادھنی پڑتی۔ مگر اچانک بیجی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہنا کے ساتھ ساتھ اسد کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے، کیونکہ بقول بیجی کے یہ بالکل بے نکیل کا بیل ہو گیا تھا، اسی لیے اب اسے نکیل ڈالنے والی آ جانی چاہیے۔ اور نکیل ڈالنے والی کا نام سن کر اسد بھنگڑا ڈالنے لگا تھا، کیونکہ بیجی نے پوتے کی آنکھوں میں ہیرا عباس کے لیے پسندیدگی کی جھلک دیکھ لی تھی اور ہیرا عباس کو اس کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اسد نے زندگی میں پہلی بار بیجی کی بات بغیر کسی اختلاف کے مان لی تھی۔ جاذب اس زیادتی پہ منہ بسور کر رہ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب سب کام اکٹھے کرتے ہیں تو اس میں زیادتی کیوں؟ اسد اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر بہت انجوائے کر رہا تھا۔ بیجی سے اپنے چھوٹے نواسے کی بے قراری دیکھی نہ گئی تو انہوں نے اسے بھی مقدس کے ساتھ ٹھکانے لگانے کا سوچ لیا تھا۔ یہ سن کر جاذب بھی اسد کے ساتھ بھنگڑا ڈالنے میں شامل ہو گیا تھا، جبکہ باقی سارے ہیرا اور مقدس کی قسمت پر افسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے نصیب میں ایسے جوکر لکھے ہیں۔ زندگی کبھی کبھار ہمارے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیل جاتی ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم کے سائے۔ ولید عباس آج بہت خوش تھے تو ارسل بہت دکھی تھا۔ کسی کو سب کچھ مل جاتا ہے تو کبھی کسی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ شاید یہی دنیا کا اصول ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہمیں کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے اور کبھی کبھار بغیر کچھ کھوئے سب کچھ مل جاتا ہے، اور یہی زندگی ہے۔ وہ لوگ آ چکے تھے، اندر بڑوں کی میٹنگ جاری تھی، باہر اسد اور جاذب کے پیٹ میں گدگدی ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکر لگائے جا رہے تھے، آپس میں خسر پھسر بھی جاری تھی۔ ساتھ ساتھ ہنا اور ولید جو باہر ہی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کیونکہ بڑوں نے انہیں باہر نکال دیا تھا، ان دونوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی جاری تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، ہر طرف زندگی کے رنگ بکھرے تھے، رونقیں تھیں۔ وہ دونوں بیجی کے کمرے کے دروازے سے کان لگائے کھڑے تھے، کیونکہ بیجی نے اپنے کمرے کی لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کو کھول کر اچھی طرح پردے ہٹا دیے تھے۔ پچھلی بار کی حرکت انہیں اچھی طرح یاد تھی، اس لیے وہ مجبوراً وہاں نہیں جا سکتے تھے اور اب دروازے سے کان چپکائے کھڑے تھے۔ سب لوگ ان کی حالت زار پہ جملے کس رہے تھے، مگر ان دونوں پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ ارسل بھی آج ان کے ساتھ موجود تھا، کیونکہ اس نے شاید حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا اور یہ مان لیا تھا کہ ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے۔ ہنا اس کی کبھی تھی ہی نہیں، اس نے یہ مان لیا تھا، اس لیے کچھ مطمئن تھا۔ بالآخر انتظار کا وقت ختم ہوا، کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے سے چپکے کھڑے اسد اور جاذب اگر بروقت سنبھل نہ جاتے تو یقیناً بیجی کی قدم بوسی کر رہے ہوتے، لیکن بیجی کی نظروں نے ان کی حرکت کو تاڑ لیا تھا، مگر موقع کی مناسبت سے انہیں کچھ کہا تو نہیں، سدھر جانے کے لیے وارن ضرور کیا تھا، اور آج انہوں نے بحث کیے بغیر اپنی غلطی مان لی تھی۔ سب ان کی حالت پر دبے دبے انداز میں ہنس رہے تھے، وہ سب لوگ اسی طرح ان کی حالت کو انجوائے کرتے۔ اگر ہنا کے والد آگے بڑھ کر ولید عباس کو انگوٹھی نہ پہنا دیتے۔ انہوں نے ولید عباس کو گلے سے لگا لیا، کمرے میں مبارک مبارک کا شور مچ گیا۔ اس لمحے ارسل کی آنکھیں کچھ دھندلا سی گئی تھی، مگر اس نے بروقت خود کو سنبھال لیا۔ یہ پچھتاوا تو اب عمر بھر کا تھا۔ آمنہ بیگم نے آگے بڑھ کر ہنا کی پیشانی چوم لی اور انگلی میں ولید کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس وقت ولید عباس کی ہنا پر اٹھی پیار بھری نگاہوں کو سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ بیجی کو ولید عباس کی موجودگی میں ہنا کو یہاں دیکھ کر بہت تب چڑھی۔
یہ لڑکی، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، نہ شرم نہ حیا، کیسے ہونے والے شوہر کی موجودگی میں یہاں ڈرنا مارے بیٹھی ہو؟ ارے ایک ہمارا زمانہ تھا کہ منگیتر کی خوشبو سونگھ کر ہی کمرے میں چھپ جایا کرتے تھے۔ وہ حسب معمول شروع ہو چکی تھی۔ منگیتر تھا کہ آدم خور؟ اسد کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ شکر ہوا بیجی نے سنا نہیں، ورنہ کچھ دیر پہلے والی کسر بھی نکل جاتی۔ بیجی ابھی بولنے میں مصروف تھی، انہیں کافی دنوں بعد دل کی بڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا۔ ارے بیجی چھوڑے نا، یہی عمر ہوتی ہے انجوائے کرنے کی۔ یہ دونوں پہلے تو آپس میں کزن ہیں نا۔ آمنہ آباد سے ہونے والی بہو کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ ہنا کا منہ بھی غبارے کی طرح پھول چکا تھا، بس سوئی مارنے کی دیر تھی۔ ارے تو کیا اس عمر میں دیدوں کا پانی مر جاتا ہے؟ بیجی سے انجوائے اور اس عمر والی بات ہضم نہ ہوئی تھی۔ بیجی اب بس بھی کریں، دیکھے تو بچے کتنے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ شاداب احمد نے سر جھکائے کھڑے ولید عباس کو دیکھا اور بچوں کی طرف داری کی۔ نہیں ماموں، یہ ایسے چپ نہیں کریں گی، مجھے لگ رہا ہے ان کی چابی ڈھونڈنی پڑے گی۔ جاذب نے سرگوشی کی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی سرگوشی اتنی بلند تھی کہ سب نے سن لی۔ سب کی دبی دبی ہنسی کہکوں میں بدل گئی، سوائے بیجی کے، کیونکہ وہ بات سمجھی نہیں تھی۔ ارے نہیں نہیں، ان کی چابی نہیں ملے گی۔ اسد کیوں چپ رہتا؟ کیوں؟ کافی سارے لوگوں نے مل کے پوچھا۔ کیونکہ وہ دادا جان اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اسد نے اپنی شامت آپ بلائی تھی۔ ٹھہر جا کمبخت، ابھی بتاتی ہوں۔ بوڑھی دادی کا مذاق اڑاتا ہے؟ بیجی نے اپنی چھڑی اسد کی گردن میں ڈالنی چاہی، مگر وہ بھاگ نکلا۔ بیچاری بیجی اب سمجھی کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ زندگی بھی کیسے کیسے روپ دھارتی ہے۔ کل تک اس گھر میں سناٹوں کا راج تھا اور آج خوشیاں رقص کر رہی تھی۔ ولید عباس اور ہنا کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی، کیونکہ ولید عباس کو بہت جلدی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ابھی رخصتی کروا کے لے جاتا، مگر بیجی سے ڈرتا تھا کہ ان کے بولنے کی اسپیڈ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ ولید عباس اور ہنا کی شادی کے ساتھ رومیل اور ندا کو بھی رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جائے اور اسد اور جاذب کی باقاعدہ منگنیاں کر دی جائیں۔ بقول بیجی کے یہ دونوں شاید شادی کے بعد سدھر جائیں گے، مگر اسد نے کہا تھا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ لگتا بھی ایسا ہی تھا۔ اسد اور جاذب کے رشتے بخیر و خوبی طے پا گئے تھے اور یہ دیکھ کر باقی کزنز نے بھی شور مچایا تھا کہ انہیں بھی ساتھ ساتھ نپٹایا جائے، مگر بیجی کا خیال تھا انہیں ابھی رہنے دیا جائے، اور بقول جاذب بیجی اتنی ساری بہویں ایک ساتھ افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ان کی حکمرانی ختم نہ ہو جائے۔ یہ بات سن کر بیجی کا دھموکہ جاذب کی پیٹھ سے لا گیا۔ زندگی بہت حسین لگنے لگی تھی۔ شادی کے بعد جیسے سب بدل سا گیا تھا۔ ہر شے، ہر چیز بہت حسین لگنے لگی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ولید عباس صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ہنا ان کی تیاری میں مدد دے رہی تھی۔ یہ ان کی تیاری کا لازمی جزو تھا کہ ہنا ان کے ساتھ رہے۔ ہنا کی بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان کے پاس ہی رہے، ورنہ ہر منٹ بعد اس کے نام کی پکار پڑتی تھی۔ نظروں کے سامنے رکھی چیز انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ یار ہنا، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا ہے۔ ولید شرٹ پہننے کے بعد بٹن بند کرنے لگا تو بٹن ٹوٹ کر ہاتھ میں آ گیا۔ انہوں نے وارڈروب میں گھسی موزے ڈھونڈتی ہنا کو آواز دی۔ اب کیا ہوا؟ ہنا موزے ہاتھ میں لیے چلی آئی۔ یار یہ بٹن۔ ولید عباس ہاتھ میں بٹن لیے کھڑے تھے۔ رات کو استری کرتے وقت تو بٹن لگایا تھا۔ ہنا نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ یار قسم سے میں نے نہیں توڑا، خود ہی ٹوٹ گیا۔ معصومیت کی انتہا تھی۔ اچھا لگا دیتی ہوں۔ ہنا کو ان کی معصوم شکل پر ترس آ گیا اور سوئی دھاگا لینے چل دی۔ جب واپس آئی تو ولید عباس اسی طرح شرٹ پہنے کھڑے تھے۔ لائیں دے شرٹ اور بٹن، اس نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ کیا، آپ ابھی تک شرٹ پہنے کھڑے ہیں؟ ہنا نے غصے سے آنکھیں نکالی۔ یار یہیں لگا دو نا، اب اتاروں پھر پہنوں؟ ولید عباس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں شرٹ اتارنے کو کہہ رہی ہوں، ہل جوتنے کو نہیں۔ ہنا مسکراتی ہوئی قریب چلی آئی اور بٹن لگانے لگی۔ ہنا تم بہت اچھی ہو، ولید عباس نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن یہ صبح صبح مکھن کس لیے لگایا جا رہا ہے؟ انداز مصروف تھا اور ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ مکھن اس لیے لگایا جا رہا ہے میری اچھی بیوی کہ تم آج گھر جانے کا پروگرام کینسل کر دو، خاص طور پر رات کو رکنے والا۔ ولید عباس نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال دیے۔ وہ کیوں؟ ہنا نے ایک پل کو لاٹ کرتے ہوئے شوہر کو دیکھا، پھر مصروف ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی۔ ولید عباس نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، رات نہیں رکوں گی، لیکن جاؤں گی ضرور، کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں وہاں گئے ہوئے۔ ہنا نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، میں آفس سے واپسی پر تمہیں وہاں سے لے لوں گا، اوکے؟ ولید عباس نے پیار سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب میں جاؤں، ناشتہ بھی بنانا ہے۔ ہنا نے ان کے بازوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں ابھی نہیں پلیز۔ ولید عباس نے بازوؤں کی گرفت اور مضبوط کر دی۔ ولید کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آج بہت رومانٹک ہو رہے ہیں۔ ہنا نے اس کے گریبان کا بٹن بند کیا، ہاتھوں میں لرزش اتر آئی تھی۔ ہنا، اے ہنا ادھر دیکھو نا۔ ولید عباس کی آواز جذبات سے بھرپور تھی۔ ہنا نے ایک پل کو نظریں اٹھائی تھیں۔ ولید عباس نے اس کی پیشانی پہ اپنی پیشانی ٹکا دی۔ ہنا تم واقعی بہت اچھی ہو۔ آئی ایم ویری لکی کہ تم میری ہو۔ آئی لو یو ویری مچ۔ آئی لو یو سو مچ۔ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، کچھ بھی نہیں میں تمہارے بغیر۔
ان کی سانسوں کی تپش ہنا کو اپنے چہرے پہ بہت قریب محسوس ہوئی۔ آپ خود بہت اچھے ہیں ولید، آپ نے مجھے اتنا مان دیا، محبت دی، میں بھی آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ ہنا نے ان کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ ولید عباس کے لبوں نے اس کی پیشانی کو دھیرے سے چھوا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہنا نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ خدا کے آگے وہ شکر گزار تھی کہ ولید عباس جیسا شوہر اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ جیت ہمیشہ سچے جذبوں کی ہی ہوتی ہے، اور بلا شبہ ولید عباس کے جذبوں میں سچائی تھی، جس نے ہر دیوار گرا کر ہنا کو پا لیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔